جو آدمی ہر روز سفر کرتا ہے اس کی نماز قصر ہوگی یا نماز پوری پڑھنی پڑے گی؟ عزیز بھائیو، جو روزانہ سفر کرتا ہے، اپنی دکان پر جاتا ہے، فیکٹری میں جاتا ہے، اپنی کسی ملازمت پر جاتا ہے، اپنے ڈیرے پر جاتا ہے، لیکن سفر اس کا کم از کم 22 کلومیٹر سے زیادہ ہے، 22 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے، تو وہ روزانہ جتنے ساری عمر اگر روزانہ سفر کرتا ہے روزانہ قصر کر سکتا ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن میں قصر کرنے کی اجازت دی ہے، وہ قصر بھی کر سکتا ہے، ظہر عصر کی نمازیں اکٹھی کر کے بھی پڑھ سکتا ہے، سفر میں قصر بھی اور جمع بھی امام الانبیاء کی سنت ہے، پیارے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ اور اگر اس کا سفر 22 کلومیٹر سے کم ہے تو پھر قصر اور جمع کی رخصت نہیں ہے، پھر اس کو پوری پڑھنی پڑے گی۔ سمجھ آ گئی؟ جو روزانہ جاتا ہے، ساری زندگی جاتا ہے، ساری زندگی قصر کر سکتا ہے۔ داڑھی جو لوگ نہیں رکھتے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مصری کاری داڑھی نہیں رکھتے، بھئی چاہے مصری کاری ہوں، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہوں، خیال تو سب کے بارے میں وہی ہے جو اللہ کے نبی نے فرما دی ہے۔ نبی کے فرمان کے آگے میرے اور آپ کے خیال کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی چیز ہے ہمارا خیال؟ امام الانبیاء نے کہا مجوسیوں کی اور مشرکوں کی مخالفت کرو، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ یہ مجوسیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام ہے ہی نہیں۔ ان کا مسلمانوں کا کام ہے داڑھی کو جیسی رب نے اگائی ہے ویسی رہنے دینا۔ چاہے مصری کاری کریں وہ بھی مجرم ہے، میں کروں میں بھی مجرم ہے، آپ بھی کریں آپ بھی مجرم ہیں، ہم سارے مجرم ہیں۔ لوگ علماء کرام کو بلا برا کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی عالم ہے، کوئی مسجد کا صدر ہے، کوئی سیکٹری ہے، کوئی خزانچی ہے، کوئی محلے کا نمبردار ہے، کوئی ہمسایہ ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کسی کو بھی ہم برا بلا کہیں گے نا، اس کی پیٹھ کے پیچھے یہ غیبت ہو جائے گی۔ اس کی پیٹھ کے پیچھے برا بلا کہیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ یہ غیبت ہو جائے گی۔ اور اللہ کی قسم ہے غیبت کسی حج عمرے سے، کسی توبہ شوبہ سے معاف نہیں ہونی، ہر غیبت کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اور نیکیاں پتہ کتنی مہنگی ہیں قیامت والے دن؟ پتہ ہے؟ اور نیکی کتنی مہنگی ہے قیامت والے دن پتہ ہے کوئی؟ لو یہ بھی یاد کر لو کتنی مہنگی ہے نیکی۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی بندے کی ایک نیکی کم ہو گئی پاس مارکنگ سے۔ ہمارے ملک میں کتنے نمبروں والا پاس ہوتا ہے؟ 33 والا، اس کے 32 نمبر آ گئے، ایک نمبر کم ہے۔ جس کا ایک نمبر کم ہے نا پاس مارکنگ سے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں وہ چاہے گا کوئی ساری دنیا کی دولت مجھ سے لے لے اور مجھے ایک نیکی دے دے، تو ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے سے ایک نیکی مل جائے گی؟ اللہ کی قسم نہیں ملے گی، اتنی مہنگی ہے نیکی وہاں پر۔ اور وہاں ہر گالی کے بدلے میں بھی نیکی دینی پڑے گی، ہر چگلی کے بدلے میں بھی نیکی دینی پڑے گی، ہر غیبت کے بدلے میں بھی نیکی دینی پڑے گی، ہر بہتان کے بدلے میں بھی نیکی دینی پڑے گی، ہر ظلم کے بدلے میں بھی نیکی دینی پڑے گی، ہر پیسہ ایک پیسے کے بدلے میں اللہ کی قسم نیکی دینی پڑے گی وہاں پر۔ بڑا حساس ہے سسٹم یہ۔ کیا ماں باپ دینی مجلس میں جانے سے منع کریں تو جانا چاہیے؟ بالکل بھی جانا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ماں باپ اگر غلط کام کا کہتے ہیں نا تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھنا ہے۔ حسن سلوک میں کمی، لڑائی جھگڑا ان سے آنکھیں نہیں دکھانی، زبان نہیں چلانی، ان کی غلط بات ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دینی ہے، لڑنا ان سے نہیں ہے، اوکھے نہیں ہونا، آگے اوکھے نہیں ہونا، حسن سلوک جاری رکھنا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی والی بات ماں باپ کی نہیں ماننی، بس۔ سمجھ آ گئی؟ ایک چیز 500 کی دکان والے کو ملتی ہے تو اس میں کتنا منافع لیا جا سکتا ہے؟ عزیز بھائیوں، منافع کی کوئی شرح نہ ہمارے پیدا کرنے والے پروردگار نے مقرر کیا، نہ امام الانبیاء نے مقرر کیا ہے، تو میں کیسے مقرر کر سکتا ہوں؟ مجھے کس نے حق دی ہے؟ منافع کی کوئی شرح مقرر نہیں ہے۔ آپ 500 کی چیز 500 کی بنائی ہے، آپ نے خود بنائی ہے اپنے گھر میں، خود آپ نے تیار کی ہے، 500 کی بنا کے 5000 کی بیچنا حلال ہے آپ کے لیے۔ 500 کی بنا کے 5000 کی بیچنا بھی کیا ہے اسلام میں؟ منافع کی کوئی شرح اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مقرر
نہیں کی تو ہم کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ ہمیں کس نے حق دیا یہ؟ ہاں ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ ادھار کی وجہ سے پیسے بڑھائیں گے تو وہ سود ہو جائے گا اور حرام ہو جائے گا۔ کس وجہ سے پیسے بڑھائیں گے؟ ایک چیز آپ نے 100 کی بنائی ہے، آپ 1000 کی بیچیں، 10,000 کی بیچیں، جائز ہے، لیکن آپ ادھار کی وجہ سے 100 کی 125 کی بجائے 150 کی بیچیں تو وہ سود ہے اور حرام ہے۔ ادھار کی وجہ سے ایک ٹیڑی پیسہ نہیں بڑھانا، باقی منافع جتنا مرضی لیں، ادھار کی وجہ سے ایک پیسہ نہیں بڑھنے دینا۔ کیا جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ عزیز بھائیوں، نماز کس کی ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نہ کسی کی نماز قبول کرتا ہوں اور نہ کسی کی نماز کو رد کرتا ہوں، نہ میرے پاس یہ اختیار ہے۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ قبول بھی اللہ کرتا ہے اور رد بھی۔ اب کس کی نماز قبول ہوتی ہے کس کی رد ہوتی ہے یہ کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے اتنا پتہ ہے، جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے نا، اس نے رسول اللہ والی نماز نہیں پڑھی، اللہ کے نبی والی نماز نہیں پڑھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح کی نماز پڑھو جس طرح مجھے محمد الرسول اللہ کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی نمازوں میں ایک نماز کی ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے پڑھنا آپ سے ثابت نہیں۔ ساری زندگی ایک نماز کی ایک رکعت بھی مدینے والے امام نے بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی ہے۔ کچھ لوگ تبلیغ والوں کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتے کہ مسجد ناپاک ہو جائے گی۔ بھئی یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں ہر ایک کو آنے کا حق حاصل ہے، آنے دے مسجد میں۔ آپ وہ تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ماشاءاللہ مسجد کے ذمہ دار ہیں، آپ بھی تبلیغ کریں ان کو تبلیغ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہاں ان کو بھی ضرورت ہے۔ ان کو اللہ کی قسم رسول اللہ والی نماز نہیں آتی، ان کو اللہ کے نبی والی نماز کسی نے ان کو آج تک سکھائی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ وہ آپ کی مسجد میں آئیں، آپ درس دیں، وہاں کا امام اور خطیب وہاں درس دے روزانہ جتنے دن وہ بیٹھے ہیں، ان کو حدیث بخاری کی پڑھ کر سنائیں، اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ سنائیں، صفیں بنانا سکھائیں۔ آپ ان کو سمجھائیں، وہ آپ کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ سیدھا ہو جائے گا سارا۔ یہ نکالنے سے ناپاک ہونے کا کیا مطلب؟ یہ تو فضول بات ہے۔ کسی کے آنے سے مسجد ناپاک؟ محمد الرسول اللہ کی مسجد میں تو مشرکین مکہ لا کر اللہ کے نبی کی مسجد میں باندھ دیتے تھے، اس سے وہ مسجد پلید نہیں ہوتی تھی۔ سمامہ بن اسال کو باندھا تھا مسجد نبوی میں یا نہیں باندھا تھا؟ پلید ہو گئی تھی مسجد نبوی؟ ویسے ایک بات یاد رکھیں، جو تبلیغ ہوتی ہے نا، تبلیغ اس تبلیغ کا فائدہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی تبلیغ کرے۔ آپ میری باتوں کی تبلیغ کریں، میں آپ کی باتوں کی تبلیغ کروں، بزرگوں کے اقوال کی تبلیغ کا دنیا میں اسلام کو کوئی فائدہ کس کا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سنانے کا، وہ سنایا کریں، اس کی تبلیغ کریں۔ علماء اہل حدیث میں آپ کے علاوہ بھی کوئی بھینس کی قربانی کا جواز کا قائل ہے یا نہیں ہے؟ بھئی بہت سارے علماء ہیں، حافظ ثناء اللہ زاہدی شیخ الحدیث ہیں، وہ ان کا کلپ بھی موجود ہے، فتویٰ بھی موجود ہے۔ اسی طرح حافظ عبدالسلام بن محمد مفسر قرآن گزرے ہیں، میرے استاد محترم ہیں، ان کا کلپ بھی موجود ہے، فتویٰ بھی موجود ہے۔ سعودی عرب کے سارے علماء، شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین، لجنۃ الدائمہ، سعودی عرب کے تمام علماء متفق ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ ایک عالم بھی ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، ٹٹے کی قربانی نہیں ہوتی۔ وہاں یہ جھگڑا ہے ہی نہیں، یہ جھگڑا صرف بر صغیر پاک و ہند میں ہے۔ اور پہلے علماء بھی، مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی، اور بھی بڑے بڑے جید اہل حدیث علماء، لمبی فہرست ہے، سب کے سب بھینس کی قربانی کے جواز کا فتویٰ دیتے رہے ہیں، اور آج بھی بہت سارے علماء ہیں جو دے رہے ہیں، ایک نہیں۔ شیخ امین اللہ پشاوری ہیں، ان کا فتاویٰ ہے الدین الخالص، زندہ ہیں، وہ موجود ہیں، انہوں نے کئی صفحات پر فتویٰ لکھا ہے
الجاسوس فی حل الجاموس، یہ اس نام سے انہوں نے فتویٰ لکھا ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ کٹے کی قربانی کو اب کیسے جائز کہتے ہیں؟ بھئی اللہ نے جائز کہا، میں کون ہوتا ہوں جائز قرار دینے والا اپنے گھر سے؟ سورہ حج کی 34 نمبر آیت ہے، سورہ حج کی 34 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ اللہ کا نام ذکر کریں ان پالتو چوپائے قسم کے جانوروں پر جو ہم نے ان کو دیے۔ تو کٹا اور بھینس پالتو چوپائے جانوروں میں ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے تو ان جانوروں کی قربانی مقرر کی ہے جو پالتو چوپائے ہیں، تو کٹا بھی ان کے اندر آ گیا۔ کٹے کو اس آیت سے نکالنے کی دلیل کوئی مجھے مائی کا لال دے دے قیامت تک، کوئی دلیل نہیں ہے کٹے کو اس آیت سے نکالنے کی۔ اذان سے پہلے جو پڑھا جاتا ہے صلاۃ، میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا تھا، آپ کے بعد وہی نہ کسی پر اتری ہے اور نہ قیامت تک اترنی ہے۔ ابو محذورہ بھی مؤذن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلال بھی مؤذن تھے۔ اللہ کی قسم کسی نے کبھی بھی اذان سے پہلے کچھ نہیں پڑھا۔ یہ والا جو درود ہے نا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں نہ یہ درود رب نے اتارا، نہ یہ نبی نے سکھایا، نہ یہ قرآن میں موجود ہے، نہ یہ حدیث میں موجود ہے، یہ لوگوں نے اپنے پاس سے بنایا ہے۔ بناتے تو تب نہ ہم درود، جب اسلام کا اتارا ہوا درود ہمارے پاس رب کا اتارا ہوا نہ ہوتا، تو جب اتارا ہوا موجود ہے وہ چھوڑ کر ہم اپنے گھر سے بنا لیں، ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے اس کی؟ اس کا تو مطلب ہے اللہ کا اچھا نہیں ہے، ہمارا اچھا ہے۔ بڑی خطرناک چیز ہے یہ۔ تو یہ درود ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں۔ جو قرآن و حدیث میں نہیں وہ پڑھنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ بینکوں میں کریڈٹ کارڈ، بھائی بینکوں کے ساتھ صرف ٹرانزیکشن کی حد تک، صرف ٹرانزیکشن کی حد تک آپ ڈیلنگ کریں تو اللہ پکڑ نہیں کرے گا انشاءاللہ آپ کی۔ جب آپ پیسے رکھیں گے بینک میں، کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی رکھیں گے، تو اتنے ہی بڑے مجرم ہیں، جتنا بڑا سود لینے والا اور دینے والا مجرم ہے اتنے ہی بڑے برابر کے مجرم ہیں، ایک ذرہ بھی آپ کا جرم کم نہیں ہے۔ بینکوں میں پیسے رکھنے نہیں کسی بھی شکل میں، صرف ٹرانزیکشن کی حد تک اس کو استعمال کرنا ہے، اور اتنے کو رہنے دیں جن سے آپ کا اکاؤنٹ چلتا رہے، زندہ رہے۔ باقی 1 روپیہ بھی مت چھوڑیں وہاں پر۔ اگر آپ نے 1 روپیہ بھی زائد چھوڑے رکھا تو بینک والے اس کو سود پر استعمال کریں گے، اور آپ نے سود پر استعمال کرنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے پیسے سود پر استعمال کر رہے ہیں، آپ نے ان کو چھڑا دیا ہوا ہے، وہ لوگوں کا خون چوس رہے ہیں۔ جتنے وہ مجرم ہیں اتنے برابر کے آپ بھی مجرم ہیں۔ جنازہ میں ہاتھ، بھئی جنازہ جب مکمل ہوگا پھر یہ ہاتھ چھوڑنے ہیں نا، مکمل ہوگا، ایک طرف سلام سے بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ سلام ایک طرف پھیریں تو تب بھی جنازہ مکمل ہو جاتا ہے، ایک طرف پھیر دیں دوسری طرف پھیریں ہی نہ، جائز ہے یہ، ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صرف دائیں طرف سلام پھیرنا جنازے میں، ایک ہی سلام کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس، دوسری طرف نہیں ہے سلام، یہ ضروری نہیں ہے دوسری طرف، اگر کوئی کہہ دے تو جائز ہے، ورنہ ایک طرف سلام کہنے سے جنازہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو جب مکمل ہو گئی نماز تو پھر آپ ہاتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ یا اللہ میرے یہ بھائی، یہ بزرگ، یا اللہ جو بہنیں وہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس مجلس میں آئے ہیں، جو انہوں نے سنا ہے، یا اللہ ان کا آنا سننا بیٹھنا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ اس کو ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جن بھائیوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، آپ لوگوں کو اکٹھے کیا ہے، یہ بندوبست کیا ہے، یا اللہ ان بھائیوں کی اس نیکیوں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ان نیکیوں کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ان سب کو توفیق دے کہ یہ تیری اور تیرے رسول کی باتیں اسی طرح لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کرتے رہیں، ان کو آئندہ بھی یا اللہ اس کی توفیق دیتا رہے۔ اور یا اللہ جتنے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان سب کی نیک خواہشات پوری فرما۔ یا اللہ جو ان میں بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ
جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں، یا اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یہ میرا بھائی حبیب الرحمن، اس کا ایک اور بھائی ہے، یا اللہ خاص طور پر ان کو اپنے فضل و کرم سے نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی میرے بھائی ہیں سب کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، ماں باپ کی فرما بردار بنا، 5 وقت کی نمازی بنا۔ یا اللہ دنیا کے فتنوں سے ہماری اولادوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن کو روزگار دیا ہے ان کو حرام سے بچا۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، یا اللہ تو ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو حقوق العباد ہیں، یا اللہ دنیا میں زندگی میں ہی ان سارے حقوق سے ہمیں عہدہ برا ہونے کی یا اللہ تو توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔